یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کو آپ نے جو ہے جتنی محبت سے پڑھنا چاہیے اتنی محبت سے نہیں پڑھنا۔ درود پاک بہت ہی اہم وظیفہ ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ درود پاک کی وہ عبادت ہے کہ جس کو چاہے دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ پڑھا جائے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کے علاوہ دوسری کوئی عبادت نہیں ہے جو دکھاوے کے لیے کی جائے اور اللہ اسے قبول فرما لے۔ کوئی بھی عبادت ہو اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لیکن درود پاک کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ کیا جائے پھر بھی اللہ اسے قبول فرمائے۔ درود پاک کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ درود پاک اہم عبادت ہے، اہم وظیفہ ہے، اور درود پاک ہر عاشق رسول کے لیے ضروری ہے، بہترین عمل ہے درود۔ یہی درود پاک ہے جس کو پڑھ کر لوگ ولی بن جاتے ہیں، یہی درود پاک ہے جس کو پڑھ کر لوگ منزلیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو پہلے سرکار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے صدقے میں یہ وظیفہ ہے، پہلا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ جب کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ اسٹینڈ لے لیا، اسٹینڈ لے لیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتے کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی آقا پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اور تمہارے والد کا نام رسول پاک کے سامنے؟ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بخت کی بات اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ مقدر کی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارا اور ہمارے والد کا نام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور آقا کے سامنے اگر ہمارا نام آ گیا، ہمارے والد کا نام آ گیا اور آقا نے اس کو قبول فرما لیا تو سمجھ لو تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور تمہاری آخرت۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سنا دیجیے اللہ سیدنا و صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم کو طلب کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب سے؟ اے محبوب آپ کہو کہ مولا تم مجھ کو اور مزید علم عطا فرما۔ یہ مقام ہے علم کا، یہ مرتبہ ہے علم دین کا، یہ مرتبہ ہے علم کا کہ اللہ اپنے محبوب اس محبوب سے کہہ رہا ہے جس کے لیے رب نے فرمایا ہے
علمکم ما لم تکونوا تعلم، اے محبوب ہم نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر بھی رب فرما رہا ہے اے محبوب مجھ سے اگر کوئی چیز طلب کرو تو علم طلب کرو کہ اللہ مجھ کو مزید علم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی عظمت بڑھتی ہے۔ علم بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ علم بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانوں میں اور لوگوں میں موازنہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز انسانوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج ایک بچے نے آپ کی بستی میں حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ حفظ کس کا مکمل کیا ہے؟ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اور حضرات محترم، روایت میں آتا ہے جس کا بھی بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے میدان محشر میں اس کے والدین کے سر پر اللہ رب العزت تاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ میدان محشر میں اگر کسی کے والدین کے سروں پر تاج رکھ دیا جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ لوگ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی دغا بازی کرتے ہیں، کتنی چوریاں کرتے ہیں، کتنی لکوریاں کرتے ہیں، لیکن میدان محشر میں ان کی یہ عزت کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر جس نے بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوگا تو یاد رکھو میرے دوستو، چاہے وہ کتنا بھی دنیا میں عزت دار رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ میدان محشر میں نیچے بیٹھے گا۔ لیکن جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا اللہ رب العزت اس کے سر پر تخت تاج اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، اور میرے عزیز حافظ قرآن کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن میدان محشر میں اپنے خاندان والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جن کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا ہوگا، جن کے لیے کہہ دیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، لیکن حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی میدان محشر میں بخشش کرتا ہے۔ کیا وقت کی بات ہے، کیا نصیبے کی بات ہے، بہت بڑے مقدر کی بات ہے کہ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو سمجھ لو پھر اس کے جنت میں جانے کا سامان۔ یہ شان ہوتی ہے حافظ قرآن کی کہ حضرات محترم کہ میدان محشر میں جس وقت کسی کی نہ چلتی ہوگی، ایسے عالم میں اپنے عزیز و اقارب میں سے 10 لوگوں کی مغفرت۔ سبحان اللہ کتنی شان کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی مقدر کی بات ہے۔ تو اس لیے دنیا میں عزت کے لیے نہیں بلکہ میدان محشر میں عزت کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ کیونکہ عزیز چاہے تم کتنے بھی بہترین اسکول میں پڑھا لو، چاہے تم کتنے بھی بہترین کالج میں پڑھا لو، چاہے کتنا بھی پیسہ خرچ کر دو اور کتنی بھی بہترین بسوں میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، لیکن جو شان اللہ نے طالب علم کے لیے رکھی ہے، یعنی قرآن کے سیکھنے والے کے لیے رکھی ہے، وہ سواری تم کتنا بھی پیسہ خرچ کر دو گے لیکن لا نہ سکو گے۔ چاہے دنیا کی دولت بیچ کر سواری خریدنے کی کوشش کرو گے پھر بھی نہ لا سکو گے۔ وہ سواری کون سی ہے؟ وہ سواری وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بچہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی جانب نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ کتنی بہترین گاڑیوں میں اپنے بچوں کو گھما لو لیکن تم فرشتوں کے پر کبھی پیسے سے خرید نہیں۔ پر کم ملتے ہیں جب انسان علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے عزیز
تم دنیا میں چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی بہترین کہو لیکن رسول پاک کی نظر میں بہترین نہیں ہو. تم چاہے ڈاکٹر کو بہترین کہو, تم چاہے اسکالر انگلش کو بہترین کہو, تم چاہے کالج کے پڑھے ہوئے انجینئر کو بہترین کہو, تم اپنی جگہ تو صحیح ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہترین نہیں ہو سکتے ہو. تم ڈاکٹر ہو اپنی جگہ ہو, ماسٹر ہو اپنی جگہ ہو, کسی بھی ڈگری پر فائز ہو اپنی جگہ ہو, تم انجینئر ہو اپنی جگہ ہو, لیکن آؤ اللہ کے رسول سے پوچھو اے رسول گرامی آپ کے نزدیک بہترین کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھتا ہو اور علم دین سیکھتا ہو. اللہ کے رسول کے نزدیک سب میں بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھتا ہو اور علم دین سکھاتا ہو. دنیا کی نظر میں تو بہتر ہو سکتے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو تم کو علم دین سیکھنا ہوگا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, کیونکہ میرے عزیز یہی سرمایہ ہے جو میدان محشر میں ہمارے کام آنے والا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کے صرف دو چیزیں کام میں آتی ہیں. ایک یہ جو دنیا کے اندر اس نے عمل کیے ہیں, اگر بہتر عمل کیے ہیں اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. دوسرے اس کی نیک اولاد, اگر اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے, حافظ قرآن بنایا ہے, قاری قرآن بنایا ہے, عالم دین بنایا ہے, تو جب یہ عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرے گا, آقا کی حدیث کی تلاوت کرے گا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے گا, جب تک یہ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے بعد میں قبر میں عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چیز ہمارے یہاں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے اور میدان محشر میں بھی کام آئے, تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. کیونکہ میرے عزیز اگر تیرا بچہ قاری قرآن ہوگا, اگر تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو پھر وہ کسی اور کی اتباع کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا بلکہ رسول پاک کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور میرے عزیز پھر تجھ کو چوراہے پر جا کر یہ رونا نہ پڑے گا, پھر تجھ کو چوراہے پر جا کر یہ کہنا نہ پڑے گا کہ صاحب میرا بچہ میرے کہنے میں نہیں ہے, میرا بچہ مجھ کو لات مار کے گھر سے باہر نکالتا ہے. تم کو یہ کہنا نہ پڑے گا. آج گھر گھر کا باپ کا یہ رونا ہے, ماں کا یہ رونا